الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ معزز سامعین کرام، زکوٰۃ کے مسائل پر مشتمل دروس جاری ہیں اور آج یہ اس سلسلے کی آخری کڑی ہے۔ آج کے درس میں جو باتیں آنے والی ہیں ان کا تعلق مصارف زکوٰۃ سے ہے۔ مصارف زکوٰۃ کا معنی ہے کہ ہم اپنے زکوٰۃ کے مال کو کہاں کہاں خرچ کر سکتے ہیں، وہ کون کون سے لوگ یا کون کون سی جگہ ہیں جہاں پر ہم اپنے زکوٰۃ کے مال کو دے سکتے ہیں۔ زکوٰۃ کے مسائل میں یہ بھی جان لینا چاہیے کہ مصارف زکوٰۃ کیا ہیں، یعنی کون لوگ زکوٰۃ لینے کے مستحق ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ۔ صدقات صرف فقیروں، مسکینوں اور ان کے وصول کرنے والوں کے لیے ہیں، اور ان کے لیے جن کی تالیف قلب مقصود ہو، اور گردنیں چھڑانے میں، اور قرض داروں کے لیے، اور اللہ کی راہ میں، اور مسافر کے لیے۔ یہ فرض ہے اللہ کی طرف سے۔ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 60 ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ زکوٰۃ لینے کے مستحق یہی 8 ہیں۔ ان کو چھوڑ کر کسی اور مصرف پر زکوٰۃ خرچ نہیں کی جا سکتی۔ تاہم یہ ضروری نہیں کہ زکوٰۃ کی رقم ان 8 پر خرچ کی جائے، بلکہ ان میں سے جو زیادہ مناسب اور زیادہ ضرورت مند ہوں ان پر ہم زکوٰۃ کا مال خرچ کر سکتے ہیں۔ آئیے بالترتیب اس بات کو سمجھتے ہیں۔ نمبر 1 اور 2 فقراء اور مساکین۔ سب سے پہلے انہی کا ذکر کیا گیا، انما الصدقات للفقراء والمساکین، یعنی فقراء و مساکین سے مراد وہ لوگ ہیں جو ضرورت مند ہوں اور جن کے پاس اتنا مال نہ ہو کہ جس سے وہ اپنے اور اپنی بیوی بچوں کے اخراجات پورے کر سکیں۔ انہیں زکوٰۃ کی رقم سے اتنا پیسہ دیا جائے کہ جو زیادہ سے زیادہ 1 سال تک ان کی ضروریات کے لیے کافی ہو۔ اگر ہے اپنے پاس تو 1 سال کے لیے کافی ہونے کے لیے، چلو 1 مہینے کے لیے کافی ہو جائے، جس قدر آپ کے پاس ہو اتنا دیں۔ زیادہ سے زیادہ 1 سال کے لیے آپ دے سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ۔ اگر اس سے زیادہ اور بھی ہے آپ کے پاس تو دیگر جو مساکین ہیں ان کو دیجیے۔ نمبر 2 العاملین علیہا، اس سے مراد زکوٰۃ اکٹھی کرنے والے اور اسے مستحقین میں تقسیم کرنے والے لوگ ہیں۔ انہیں زکوٰۃ کی رقم سے ان کے کام کے بقدر تنخواہ یا وظیفہ دیا جا سکتا ہے، خواہ وہ مالدار کیوں نہ ہوں۔ آخر زکوٰۃ کا مال صرف کرنے کون جائے گا لوگوں کے گھروں تک؟ پہلے ایسا نہیں تھا کہ لوگ آئیں اور آپ دیں، بلکہ زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھی لوگ جایا کرتے تھے اور زکوٰۃ پہنچانے کے لیے بھی جایا کرتے تھے۔ اگر ایک ٹیم ہے، کچھ لوگ ہیں جو یہ کام انجام دے رہے ہیں، چاہے وہ مالدار ہی کیوں نہ ہو، زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود زکوٰۃ کے مال سے ان کو کچھ وظیفہ یا تنخواہ مقرر کر سکتے ہیں آپ، تاکہ وہ خوشی خوشی اس مال کو مستحق تک پہنچا سکیں۔ نمبر 4 المؤلفۃ قلوبہم، اس سے مراد کمزور اور ایمان والے نو مسلم لوگ ہیں، یا وہ لوگ جن کے مسلمان ہونے کی امید ہو، یا وہ کفار جن کو مال دینے سے توقع ہو کہ وہ اپنے قبیلے یا علاقے کے لوگوں کو مسلمانوں پر حملہ آور ہونے سے روکیں گے۔ یہ تینوں طرح کے لوگ مراد ہیں۔ نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، مالی بحران کے شکار ہیں، گھر سے لوگوں نے باہر کر دیا ہے، آپ ان کی مدد کیجیے۔ یا کوئی مسلمان ہونا چاہتا ہے لیکن یہ کہ مال کی وجہ سے پریشان ہے، کیسے کھائے گا، کیا کرے گا، کیا نہیں، تو اس کو بھی زکوٰۃ کے مال سے دیا جا سکتا ہے۔ حتیٰ کہ ان کفار کو بھی دیا جا سکتا ہے
جن کو دینے سے یہ ممکن ہو کہ مسلمانوں کو وہ ستائیں گے نہیں. غریب ہیں، ان کو دیے تو یہ سمجھیں گے کہ ہم کو مسلمانوں سے کچھ ملتا ہے، اور وہ مسلمانوں کے تئیں اپنے خیالات اچھے رکھیں گے. اسی کو کہا گیا ہے المؤلفۃ قلوبہم، جن کے دلوں کو پرچایا جا سکے، لبھایا جا سکے، دین کی طرف لایا جا سکے. نمبر 5 وفی الرقاب، اس سے مراد غلاموں کو ان کے آقاؤں سے چھڑا کر آزاد کر دینا. اب یہ چیز موجود نہیں، اسی لیے بہت سے اہل علم نے کہا ہے کہ اگر جیل میں بے قصور لوگ جو بند ہیں، ہم ان پر خرچ کر کے ان کو وہاں سے چھڑا دیں، ان کے مقدمات وغیرہ لڑ کر، تو یہ بھی اسی میں شامل ہوگا. نمبر 6 مقروض، جو قرض واپس کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو، اسے زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے، بشرطے کہ اس نے قرضہ جائز مقصد کے لیے لیا ہو. اس طرح وہ لوگ جن پر کوئی حملہ ہو گیا ہے خسارے کا، کاروبار شدید خسارے کا شکار ہو جائے، دیوالیہ ہو گیا ہو، تو انہیں بھی زکوٰۃ دی جا سکتی. تو پتہ چلا قرض ایسے نہیں ایک آدمی قرض لے الٹے سیدھے کاموں کے لیے اور پھر زکوٰۃ مانگ مانگ کر لوگوں سے کہے زکوٰۃ میں معاف کر دیجئے. آیا آپ سے لیا 2000 3000 اڑایا، شراب پیا اور الٹے سیدھے کاموں میں خرچ کیا، بیوی بچوں کے اخراجات نہیں اٹھاتا ہے، اور پھر سال میں کہے کہ صاحب پیسے تو نہیں ہے، زکوٰۃ میں اس کو نکال دیجئے. ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ بہت اہم ہے، مستحق تک، ضرورت مندوں تک پہنچنا ہے. 7واں فی سبیل اللہ، اس سے مراد جہاد اور دیگر تمام دینی مقاصد ہیں جو اللہ کی رضا کے موجب بنتے ہیں. مثلا دینی مدارس میں زیر تعلیم طلبہ میں زکوٰۃ کی رقم خرچ کی جا سکتی ہے، کیونکہ یہ طلبہ پڑھتے ہیں اور پڑھنے کے بعد دین اسلام کی خدمت کرتے ہیں. ان پر کتابیں جو ان پڑھتے ہیں وہ کتابیں قرآن مجید، دینی کتب جیسے بخاری شریف، مسلم شریف، لائبریری قائم کرنا کہ لوگ وہاں مطالعہ کریں گے، مساجد میں قرآن رکھوانا کہ لوگ اس کو پڑھیں گے، یہ تمام چیزیں انہی میں شامل. ہم دین کی خدمت کے لیے بھی، کیونکہ فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد، اس کا معنی بھی ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ بلند ہو. اور اب وہ جو جہاد فی نفسہی میدان میں موجود تھا اب وہ ہے نہیں. اگر کوئی اس کے لیے زور و شور کر رہا ہے تو تقریباً جو ہے بیکار قسم کی باتیں ہیں اور تناؤ پیدا کرنا اور ایک طرح کی دہشت گردی جیسی صورت اختیار کر جاتی ہے. لہذا یہ نہیں ہے. ہاں الحمدللہ دین اسلام حق کو پہنچانے کے لیے اور بھی بہت سے وسائل ہیں، آپ اس پر اپنا مال خرچ کیجئے، لوگوں کے تعلیم میں، تربیت میں، حافظ قرآن بنانے میں، عالم دین بنانے میں، امام ہے، مؤذن ہے، اساتذہ ہیں، یہ جو دین کی خدمت میں لگے ہوئے ان پر یہ تمام چیزیں انشاءاللہ فی سبیل اللہ میں ہی شمار ہوں گی. نمبر 8 وہ مسافر جس کا سفر جائز مقصد کے لیے ہو اور اس کا زاد راہ دوران سفر ختم ہو جائے اور وہ سفری ضروریات کو پورا کرنے کے لیے پیسے کا محتاج ہو تو اسے بھی بقدر ضرورت زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. اس کا بھی ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا. ایک آدمی سفر کے لیے سفر پر گیا، جائز مقصد کے لیے، لٹ گیا، چوری ہو گئی، جیب کٹ گئی اور کوئی حادثہ پیش آ گیا، گھر نہیں پہنچ سکتا ہے، تو اس پر ہم بقدر ضرورت اس کا ٹکٹ دلا دینا، اس کے آنے جانے کا خرچہ، بیوی بچے والا ہے تو 1 آدھ مہینے کے خرچے اس کو دے دینا تاکہ وہ سکون سے پہنچ جائے گھر اور اچھا گزار لے، کوئی حرج نہیں دے سکتے. اب کچھ تنبیہات ہیں، وہ یہ کہ مستحقین زکوٰۃ اگر اپنے قریبی رشتہ داروں میں مل جائیں تو انہیں زکوٰۃ دینے سے 2 گنا اجر ملتا ہے. اگر آپ کے رشتہ داروں میں فقراء و مساکین کے ضمن میں کچھ لوگ ہیں تو آپ ان کو دے دیجیے. حضرت سلمان بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصدقۃ علی المسکین صدقہ وعلی ذی الرحم سنتان، صدقہ وصلہ، مسکین کو دیا جائے تو صدقہ ہوتا ہے اور اگر رشتہ دار کو دیا جائے تو صدقہ وصلہ رحمی دونوں ہوتے ہیں. نسائی ترمذی کی حدیث ہے وصححہ الالبانی، صحیح حدیث ہے کہ اگر مسکین کو دیے تو صرف صدقہ ہوا، اگر وہ مسکین آپ کا رشتہ دار ہوا تو صلہ رحمی رشتے کو بھی آپ جوڑے، دوہرے اجر کا باعث بنا. اور دوسری تنبیہ یہ کہ اپنے بیوی بچوں اور والدین کو زکوٰۃ
نہیں دی جا سکتی۔ اپنے بیوی بچوں، ہاں بہن بھائی اگر ضرورت مند ہو تو انہیں زکوٰۃ دینے سے 2 گنا اجر ملے گا۔ اسی طرح دولت مند کمانے والے تندرست لوگ، فاسق و فاجر لوگ اور آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ کوئی تندرست توانا ہے، کما سکتا ہے، اس کو زکوٰۃ نہیں دے گی۔ کوئی ہے مستحق لیکن فاسق و فاجر ہے، شراب پیتا ہے اور بھی دیگر جرائم میں ملوث ہے، اس کو زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ اسی طریقے سے آل رسول جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آل سے ہیں، سید اپنے آپ کو کہتے ہیں آج کے دور میں، ان کو بھی ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ تو یہ کچھ باتیں ہیں جن کا جاننا ضروری ہے۔ کیا باپ اپنے بچوں کو زکوٰۃ دے سکتا ہے؟ دیکھیں، جب تک بچے اس کے پرورش میں تھے، جب تک بچے پرورش میں تھے، چھوٹے چھوٹے تھے، ان کی ذمہ داریاں اس کے کندھے پر عائد تھی، تب تک وہ زکوٰۃ نہیں دے گا۔ لیکن جب بچے بڑے ہو گئے، ان کا اپنا خاندان، اپنا گھر ہو گیا، اب آپ دیکھ رہے ہیں وہ بہت پریشانی میں ہیں، تو اگر والدین مالدار ہیں تو ایسی صورت میں اپنے بچے کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ لیکن بچے کسی بھی صورت میں والدین کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ کیوں؟ بچوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے ماں باپ کی ذمہ داری کو ان کے مرتے دم تک نبھائیں، یہ ان کا حق ہے، لہذا ان کو زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ البتہ ہاں بہن بھائی ہیں، آپس میں کمزور ہیں، بیٹیاں ہیں، بیٹے ہیں، والدین مالدار ہیں، ان کی شادیاں ہو گئی، ان کی پرورش ہونے میں بچوں میں پریشانیاں ہیں، اللہ نے دیا ہے تو یقیناً وہ ان کے اپنے رشتے میں ہیں، ان کو دیا جا سکتا ہے، اہل علم نے اس کی اجازت دی۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو آپ کے سامنے بیان کی گئیں، الحمدللہ تفصیل کے ساتھ تقریباً 8-9 پارٹ پر مشتمل زکوٰۃ کے مسائل آپ کے سامنے پیش کیے گئے۔ آپ کو چاہیے انہیں سنیں اور سمجھیں اور اس کے مطابق عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم ہمارے اس کہنے کو اور آپ تمام کے سننے کو قبول فرمائے، اور جو صحیح باتیں ہیں ان پر عمل کی توفیق دے، اور زکوٰۃ کے سلسلے میں کوتاہیوں سے اللہ تعالیٰ ہم جمی مسلمانوں کو محفوظ رکھے۔ هذا ما عندي، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔